حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلانے کے بعد ساری قوم نے کہا قالوا اانت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، کہنے لگے اے ابراہیم ہمارے بتوں کا یہ حال آپ نے کیا ہے، کیونکہ آپ ہی ان کی مذمت بیان کرتے ہو، آپ ہی ان کے بارے میں کہتے ہو یہ سننے پر قادر نہیں، یہ بولنے پر قادر نہیں، یہ دیکھنے پر قادر نہیں، آج تک ہم نے آپ کی زبان سے ہی یہ سنا ہے، آپ مستقل ان کی تردید کرتے ہو، ان کے بارے میں بار بار یہ بات کرتے ہو، یہ معبود نہیں، یہ مشکل کشا نہیں، یہ حاجت روا نہیں، یہ نفع اور نقصان کے مالک نہیں۔ کہنے لگے اے ابراہیم پھر تو یہی معاملہ ہے، آپ نے ہی ان کو توڑا ہے، آپ نے ہی ان کے ہاتھ پاؤں کو کاٹا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ فرمانے لگے قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، فرمائے چھوٹے چھوٹے تمہارے معبود یہ تو زمین پر پڑے ہیں، لیکن ان سب کا بڑا بت ابھی بھی اپنی جگہ پر کھڑا ہوا ہے اور اس کے کندھے پہ کلہاڑا بھی رکھا ہے، اس نے تو دیکھا ہوگا، یہ تو بتائے گا نا اس جگہ پر کون آیا، کس نے ان کو پر کلہاڑا چلایا، کس نے ان کو توڑا۔ فرمانے لگے ان سے پوچھو، اس بڑے بت سے پوچھو، یہ تمہیں بتائے گا۔ وہ سارے کہنے لگے اے ابراہیم تو جانتا ہے یہ بولنے پر قادر نہیں، سننے پر قادر نہیں، بات کرنے پر قادر نہیں۔ جو دعوت حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو مسلسل دیتے آئے اسی بات کا انہوں نے اقرار کیا، کہنے لگے یہ بتا نہیں سکتے، یہ بیچارے بول نہیں سکتے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ فرمانے لگے اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، فرما پھر تو تم پر افسوس ہی کیا جائے گا جب تم نے اقرار بھی کر لیا، تم نے مان بھی لیا، کچھ کرنے پر قادر نہیں، اپنے آپ کو بچانے پر قادر نہیں، بتانے پر قادر نہیں، بولنے پر قادر نہیں، جب تم نے اقرار بھی کر لیا پھر بھی تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ کم از کم اب تو توبہ کر لو، اب تو استغفار کر لو، اب تو میری نبوت کو تسلیم کر لو۔ لیکن جن کے دل پہ مہر لگ جائے ان کے دل میں کبھی ایمان نہیں اترتا، جو کفر کے اوپر جم جائیں انہیں کچھ بھی کر کے دکھاؤ اپنے برے طریقے سے کبھی باز نہیں آئیں گے۔ ماننے کے بجائے 7 دن تک لکڑیاں جمع کی، جمع کرنے کے بعد آگ لگائی، اتنی آگ کے پرندہ نہیں گزر سکتا، اوپر سے کوئی پرندہ نہیں جا سکتا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو منجنی کے ذریعے سے آگ میں ڈالا گیا، کپڑے بھی اتار لیے گئے۔ کتنی بڑی آزمائش ہے، کتنا بڑا امتحان ہے، اپنی ذات کا مسئلہ نہیں، اپنے گھر کا مسئلہ نہیں، اپنی آل اولاد کا مسئلہ نہیں، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اتنی بڑی قربانی دینے کے لیے تیار، آگ میں جانے کے لیے تیار، آگ میں اللہ کی رضا کے لیے جانے کے لیے تیار۔ یہی انبیاء کے واقعات اسی لیے تو اللہ نے قرآن میں بیان کیے تاکہ ایمان والوں کو سبق ملے، ایمان والوں کو نصیحت ملے۔ اللہ کے عظیم پیغمبر کن کن امتحانات سے گزر کر گئے، کتنے مصائب کا انہوں نے سامنا کیا، ایک لمحے کے لیے بھی پریشان نہ ہوئے، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں گھبرائے، کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی کہ مجھے چھوڑ دیا جائے، مجھے معاف کر دیا جائے، قطعاً ایسی کوئی بات نہیں کی، بلکہ فرمانے لگے ساری زندگی اللہ کی توحید بیان کرتا رہوں گا، اللہ کے بارے میں
ذکر کرتا رہوں گا، چاہے تم جان سے مار دو، چاہے تم قتل کر دو، چاہے تم اس آگ کے اندر ڈال دو، لیکن میں اللہ کی بڑائی بیان کرتا رہوں گا، اللہ کی طرح تمہیں بلاتا رہوں گا۔ انہوں نے آگ کے اندر ڈالا، آگ کے اندر آئے، فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت کا قالین لائے، خلیل اللہ کے لیے جنت کا قالین بچھا دیا گیا، خلیل اللہ کے لیے جنت سے اللہ نے کھانے کا سامان زمین پہ بھیجا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے حضرت جبرائیل کو فرمایا تم نے میرے خلیل کے ساتھ رہنا جتنے دن تک یہ آگ میں رہیں گے۔ ادھر سے پروردگار عالم نے آگ کو خود مخاطب کیا، فرمایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ اللہ پاک نے فرمایا اے آگ، اے آگ خبردار، میرے خلیل کا ایک بال بھی نہ جل پائے، خلیل اللہ کے لیے سلامتی والی بن جاؤ، کوئی نقصان نہ ہو، گرمی محسوس نہ ہو، تکلیف محسوس نہ ہو۔ اللہ اکبر، ساری کائنات اللہ کی حکم کی محتاج۔ آگ کے اندر اگر جلانے کی صلاحیت تو صلاحیت ڈالنے والا اللہ، پانی کے اندر غرق کرنے کی صلاحیت، اس صلاحیت کا مالک اللہ ہے، چاہے تو پانی میں غرق کر دے، نہ چاہے تو کسی کو پانی میں غرق نہ کیا جائے۔ اسی پانی میں سے اپنے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستہ بنایا، اسی پانی میں فرعون کو غرق کر دیا۔ اللہ کا حکم ہر چیز پر چلتا ہے، آگ کا کام ہے جلا دینا، آگ کا کام راکھ بنا دینا، لیکن اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کے حکم کی پابند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے خلیل کا نقصان نہ ہو، میرے خلیل کو پریشانی نہ ہو، اپنی ذات کے لیے نہیں آیا، صرف میری رضا کے لیے آیا، میری ذات کو راضی کرنے کے لیے آیا۔ اے آگ تو سلامتی والی بن جا۔ 7 دن تک حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں رہے، بالکل آرام سے رہے، کوئی تکلیف نہیں، پریشانی نہیں، کوئی مصیبت نہیں، آگ کی گرمائش نہیں، اللہ نے سلامتی والی اسے بنا دیا۔ 7 دن کے بعد حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھتے ہوئے باہر آ گئے، اور نمرود کو آ کر فرمانے لگے، فرمایا دیکھا میں نے تمہارے بتوں کا حال کیا کیا، جن کو تم نے معبود بنایا، وہ تو اپنے آپ کو بچانے پر قادر نہیں تھے، اپنی حفاظت پر قادر نہیں تھے، تمہاری حفاظت کہاں کریں گے؟ فرمانے لگے میں تمہیں اس رب کی دعوت دے رہا ہوں جس نے آگ کو بھی میرے لیے ٹھنڈا فرما دیا۔ میں تو تمہیں اس رب کی طرف بلا رہا ہوں کہ جس رب کا حکم ساری کائنات میں چلتا ہے، جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے تمہیں کیسے بچائیں گے؟ میرا رب وہ ہے جو جلتی آگ میں بھی صرف بچا نہیں رہا، جنت کے میوے بھی کھلا رہا ہے، مہمان نوازی بھی کر رہا ہے۔ میں اس رب کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ بہت سمجھایا، جب یہ بات پھیلی، اب ظاہر سی بات ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا دعویٰ مضبوط ہو گیا، بات تو مضبوط ہو گئی نا کہ آگ سے زندہ اور بالکل صحت مند تندرست، ایک بال تک نہیں جلا۔ اور پھر عجیب بات آپ کو بتاؤں، جب آگ میں ڈالا تھا تو جسم سے کرتا اتار دیا تھا، جب واپس آئے تو جنت کا لباس پہنا ہوا تھا۔ اور وہ کہہ رہی ہم نے تو جب ڈالا تھا کپڑا بھی نہیں تھا، ایک تو صحیح سالم بالکل ٹھیک ٹھاک، اوپر سے جب آیا ہے تو لباس بھی نیا پہن کے آیا ہے۔ اب یہ تو ظاہر سے بات، اندر کو کپڑے دینے تو جائے گا نہیں، کہاں سے آئے؟ اللہ انتظام کرنے والا ہے۔ جب یہ دعویٰ مضبوط ہوا تو پورے شہر میں، بابل میں، پورے علاقے میں پھیل گئی آگ۔
کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں ڈالا اور 7 دن کے بعد وہ باہر آ گئے، کچھ نہیں ہوا۔ اب کچھ نہ کچھ لوگوں پر اثر ہونے لگا، بات کا متوجہ ہونے لگے، لیکن کفر بہت ظالم ہوتا ہے، ہمیشہ حق کے مقابلے میں سارا کفر جمع ہو جاتا ہے۔ جمع ہو کے انہوں نے فیصلہ پورے علاقے نے کیا کہ حضرت ابراہیم کو شہر سے ہی نکال دیا جائے، اگر یہاں رہے گا تو اب اس کی لوگ تائید کریں گے۔ اب یہ یہاں پریشان کرنے لگے، ہجرت کرنے پہ مجبور کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود فرمانے لگے وَقَالَ إِنِّي مُحَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ، فرمانے لگے او میرے شہر والوں، اگر تم نے میری بات کو نہیں مانا، میری نبوت کو تم نے تسلیم نہیں کیا، کتنا تمہیں سمجھایا، کتنا تمہیں بتایا، ہر طریقے سے تمہیں سمجھاتا رہا، اپنے رب کا تعارف کراتا رہا، اور تم نے میرے رب کی طاقت کو بھی دیکھا، میرے رب کی تائید و نصرت کو بھی دیکھا، لیکن پھر بھی تم مجھے ماننے کے لیے تیار نہیں۔ فرمانے لگے کوئی بات نہیں، پھر میں اللہ کے لیے ہجرت کر جاؤں گا، کسی اور علاقے میں چلا جاؤں گا۔ نبیوں کا کام تو یہی ہے، پیغمبر کا کام تو اللہ کی طرف بلانا ہے، لوگوں کا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے۔ فرمایا اگر تم نے قبول نہ کیا تو کوئی بات نہیں، میں مایوس ہو کر نہیں بیٹھوں گا، نہ امید ہو کر نہیں بیٹھوں گا۔ فرمایا میں کہیں دور چلا جاؤں گا، ان کو اللہ کی طرف بلاؤں گا، ان کو اللہ کی طرف بلانے کی دعوت دوں گا، اللہ کا نام لے کر۔ اپنی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام کو اپنے ساتھ لیا، اپنی بیوی حضرت سارہ کو لے کر ہجرت فرمائی، ان کے ساتھ حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے، حضرت لوط علیہ السلام، ان کو بھی اپنے ساتھ لیا۔ یہ چھوٹا سا قافلہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے شہر کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوا، اپنے گھر کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوا، اللہ کے لیے ہجرت فرمائی۔ ہجرت کی چلتے چلتے مصر کے قریب سے گزرنے لگے۔